اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ فی کتاب المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ ظاہر ہے کہ آج کا موضوع ہمارا جو کچھ بھی ہے بہت مختصر طور پر بات کرنا ہے، جو سعودی عرب میں جو ظلم ہوا اور ان لوگوں نے کہ جو عالم اسلام کے سامنے ہے۔ پہلی بات تو ہم یہ کہیں گے کہ دلیل اور استدلال والی گفتگو کرنے بجائے کہ میں یہ کہوں کہ قرآن کے یہ آیات ہے اور احادیث رسول یہ ہے، اور میں قائل کروں کہ یہ بات شرعی طور پر قبروں کا بنانا صحیح ہے اور ان پر گنبد بنانا درست ہے، اور اس کو جن لوگوں نے کیا غلط ہی ہو۔ یہ مختصر وقت اس استدلالی گفتگو کا نہیں ہے۔ ہاں، ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ جن لوگوں نے بقیع میں، جنت البقیع جس کو ہم کہتے ہیں، جنہوں نے بقیع میں جہاں انہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا مدینہ منورہ میں، تو خالی مدینہ میں بات نہیں کی انہوں نے، مکہ معظمہ میں بھی کیا، اور جس طریقے سے انہوں نے کیا، اس کی کہانی، اس کی بات، اس کی داستان ظلم و ستم کی تقریباً 300 سال اوپر سے ہے، اور اس سے بھی پہلے ایک بڑی شخصیت گزر گئی ان لوگوں کے درمیان جس کو ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اوپر 500 سال اوپر چلے جائیں تو اس سے اوپر کی ساری اسلامی تاریخ حضور کے وقت سے لے کے اور ابن تیمیہ تک کے 700 سال میں کہاں کوئی فتویٰ ہے کہ قبریں ایسے ہیں نہیں ویسے ہوں۔ بہت سے روایات صحیح بخاری میں ہیں، کیا وہ سب قابل عمل ہیں؟ بہت سے روایات صحیح مسلم میں، کیا وہ سب کے لیے تسلیم کے قابل ہے اور قبول کیے جانے کے لائق ہیں؟ اگر ایسا ہوتا تو 4 مسلح نہ ہوتے، مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی، یہ 4 الگ الگ فقہ نہ ہوتی۔ اس لیے کہ ان سب سے پہلے، صحیح بخاری سے پہلے، امام بخاری سے پہلے سب گزر گئے، امام ابو حنیفہ بھی، مالک بھی، شافعی بھی، حنبل بھی، سب پہلے گزر گئے، بعد میں کتاب آئی، ان سب کے فتاوی اس کتاب میں لکھے گئے۔ تو جب ان سب کے فتاوی اس کتاب میں لکھے گئے تو خود دلیل ہے کہ چاروں کے فتاوی الگ تھے، ورنہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ سب، خیر میں اس دلیل استدلال میں نہیں پڑھتا۔ جنت البقیع کی بات کرتا ہوں۔ 300 سال پہلے ایک معاہدہ ہوا، آج کے سعودی عرب کے حکمراں اور آج کے سعودی عرب کے جو قاضی، وہاں کے شرعی حکم دینے والے علماء، ان کے جو بزرگ تھے، دونوں کے بزرگ، تقریباً 300 سال پہلے دونوں میں معاہدہ ہوا۔ میں یہی نہیں کہہ رہا ہوں، ان میں سے ہر بات کا میرے پاس ثبوت ہے، تحریری طور پر ہے، اور میری اپنی کتابوں سے نہیں ہے، عام عالم اسلام کی۔ اس وقت میں ایک شیخ قبیلہ تھا خالی، محمد ابن سعود، ایک قبیلے کا شیخ تھا، بس اس کے آگے نہیں تھا۔ اور عینیہ میں، یا عینیہ جس طرح کہہ لیں، محمد ابن عبد الوہاب کی پیدائش ہوئی، یہ تھوڑا سن میں چھوٹے تھے محمد ابن مسعود سے، اور آہستہ آہستہ وہ ساری لمبی بات ہے اس کو چھوڑتے ہوئے یہ مختلف سفر یہ وہ کرتے کراتے یہ آ گئے حجاز، اور وہاں پہنچ گئے جہاں پر شیخ قبیلہ کی حیثیت سے محمد ابن سعود تھے۔ محمد ابن سعود کی بیوی کو انہوں نے اس بات سے متاثر کر لیا کہ بڑے عالم ہیں،
اس نے اپنے شوہر سے سفارش کی، میں خود نہیں کہہ رہا ہوں، انہی کی کتابیں، اور اس بنیاد پر دونوں ایک معاہدہ ہوا کہ ٹھیک ہے ہم آپ کی حکومت کو آگے بڑھانے کی بات کریں گے، اور ہم جس مسلک پر چلیں اس پر آپ چلیں، اس کی ترویج کریں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حجرہ نبویہ کہلاتا تھا، یہ آج بہت بڑا حرم ہے حضور کا، یہ ایک حجرہ تھا، حجرہ نبویہ، اور بھی حجرے تھے، وہاں لوگ آتے تھے اپنی منت مراد، دعائیں، رونا گریا کرنا، آنسو بہانا سب کرتے تھے۔ محمد ابن عبد الوہاب یہ کھڑے دیکھ رہے تھے، ان کے استاد وہاں آئے، انہوں نے حیرت سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ اسی کو تو ختم کرنا ہے۔ دو آدمیوں کی رائے، اور اس کے بعد ظلم کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ سب تو بعد میں منہدم کیا گیا، اس سے پہلے یعنی آج سے 97 سال پہلے بقیع کے روضوں کو ان سب کو منہدم کیا گیا۔ 97 سے بھی اور اوپر 28 سال چلے جائیے، 125 سال اوپر، آج سے 125 سال پہلے انہی محمد ابن سعود اور محمد ابن عبد الوہاب 300 سال پہلے جو انہوں نے کیا تھا، وہ 125 سال پہلے عبدالعزیز ابن سعود ابن عبدالعزیز نے کیا کیا؟ اس کے بعد جو اس وقت کیا تھا دونوں نے مل کر، مختلف جگہوں پر حملہ کیا، عراق میں امام حسین کے حرم، نجف اشرف میں حرم، ان سب پر جا کے تقریباً 7,000 انسانوں کو قتل کیا، وہاں کی ساری چیزیں لوٹ لی گئی، اور شیخ قبیلہ محمد ابن سعود کا دائرہ حکومت اور دائرہ اقتدار بڑھتا گیا، یہاں تک کہ بہت بڑی حکومت ان کی بن گئی، اور دونوں کے خاندانوں کے لوگ وہ حکومت پر یہ عدالت پر، وہ حکومت پر یہ عدالت پر ہوتے ہوتے آج سے 125 سال پہلے پہلا ظلم پھر سے شروع ہوا کہ ایک دفعہ پھر خانہ خود نجف اشرف میں اور کربلا محلہ میں بہت ظلم کیا گیا، اور پھر اس کے بعد آج سے 97 سال پہلے جو ظلم کا سلسلہ تھا وہ اب خود مدینہ منورہ میں کھلے عام ہوا کہ جنت البقیع کے تمام روضوں کو منہدم کیا گیا۔ ہم آپ کو اس لیے اس بات پر کہہ رہے کہ آج تمام دنیا جب مناتی ہے، بیت المقدس کے سلسلے میں احتجاج کرتی ہے، تو کیا وہ اس پر نہیں احتجاج میں ایک ہو سکتے کہ جن کے سبب سے کعبہ ہے، جن کے سبب سے بیت القدس ہے، جب ان کے سبب سے سارا احترام، تو آپ خیال کریں کہ کیا جنت البقیع کے ان روضوں کو منہدم کرنے میں ہم سب کو ایک نہیں ہونا چاہیے؟ سارے عالم اسلام کو، میں تمام دنیا اسلام کے لوگوں کو یہ آواز دیتا ہوں، آپ کہ ایک وقت کے احتجاج کا فائدہ یہ ہوا کہ تعمیر نو کے نام پر گنبد خضرا کو منہدم نہیں کر سکے، یہ جو حجرہ نبویہ سے بڑھ کر گنبد خضرا تک پہنچ چکا، اور اتنا عالی شان آج حرم ہے، اس کو یہ تعمیر نو کے بہانے منہدم کرنے چلے، نہیں کر پائے۔ اس وقت بھی نماز اور مسجد کا بہانہ لے کر، مسجد النبوی کا بہانہ لے کر، یہ آہستہ آہستہ آپ جنت البقیع تک پہنچ رہے ہیں۔ ہم سب کو مل کر احتجاج کرنا چاہیے، اس لیے کہ ان جگہوں کو باقی رکھنا یہ شاعر الہیہ میں ہے، ان کے ذریعے سے دنیا پہچانے گی کہ اسلام کیا ہے، قرآن کریم کیا ہے، اس کے احکام کیا ہیں۔ بہت صاف لفظوں میں سعودی حکومت کے ذریعے سے اگر اسلام پہچانا جا رہا ہوتا تو اسرائیل والوں کو سعودی حکومت کے کہنے پر چلنا تھا۔ آج سعودی عرب کی حکومت اسرائیل والوں کے کہنے پر چل رہی ہے، تو اسلام کون پہچانوا رہا ہے؟ یمن سے اتنا بڑا جھگڑا اور فساد جو سعودی عرب کا چل رہا ہے، آج بھی بمباری ہو رہی ہے، معصوم بچے مارے جا رہے ہیں، کیا یہ ہے اسلام؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ تو اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر دنیا اسلام یہ سمجھ کر نہیں کہ وہ سعودی حکومت ہے، وہاں حرم ہے، وہاں خانہ کعبہ ہے، وہاں مسجد النبوی ہے، اس حساب لہٰذا ہمیں ان کا احترام کرنا چاہیے، آپ اگر ذرا بھی تساہلی کریں گے تو کل وہی حشر یہ سب جگہوں کا کریں گے جو جنت البقیع کا کیا ہے۔ میں اپیل کرتا ہوں سعودی حکومت کے اس وقت کی بھی ذمہ داروں سے، آپ کا اپنا مسلک شرعی فتویٰ جو بھی ہو اسے آپ زبردستی نافذ نہیں کر سکتے۔ اسلام کے دوسرے مسلک کے ماننے والوں پر
آپ جبراً اسے نافذ نہیں کر سکتے، کیونکہ یا تو آپ قرآن کی اس آیت سے انکار کر دیے کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اور نمبر دو، اس پوری تاریخ کو آپ پہ محو کر دیجئے جہاں حضور اپنی والدہ کی قبر پر اللہ کی اجازت سے گئے، جا کر وہاں انہوں نے فاتحہ، جا کر آپ نے اپنے آنسو باہر سمام ساتھ کے، اور جو اصحاب تھے وہ بھی روئے ان کے ساتھ۔ اسی طرح حضور کے وقت سے لے کے آج تک نہ جانے کتنی اور جگہیں ہیں کہ جن کو آباد رکھا گیا، قبروں کا احترام کیا گیا، کہیں ان کو منہدم نہیں کیا گیا۔ فتاویٰ ہیں، مسالک ہیں الگ الگ لوگوں کے، تو جس کا جو مسلک اس پر عمل کرے۔ اللہ کا حکم ہے کہ بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں سے اللہ کا نام بلند ہوتا ہے، وہ مسجد بھی ہے اور مشہد بھی ہے۔ وہاں یہ کہہ کر کہ قبروں کی وجہ سے بات ہو رہی ہے تو قبروں کی پرستش ہو رہی، غلط ہے۔ تو میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی جگہوں پر ہماری قابل احترام شخصیتوں کی قبریں ہیں، روضے ہیں، ایک جگہ ایسی لے آؤ جہاں یہ قرآن نہ پڑھا جاتا ہو جو سعودی عرب کی ایک ایک مسجد میں ہوگا، جہاں وہ نمازیں نہ پڑھی جاتی ہوں جو انہی جگہوں کے لوگ حج میں جا کے وہاں پڑھتے ہیں، جہاں ایک آدمی بھی ایسا لاؤ جو روزے کا انکار کرے، حج کا انکار کرے، پورا دین، پوری شریعت پر تم سے زیادہ سختی سے عمل کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جو احترام رکھتے ہیں ان شخصیتوں کا جن کے نام پر بڑے بڑے روزے ہیں۔ میں خود جا چکا ہوں، آپ بھی جا چکے ہیں، آپ نے دیکھا ہے کل کا چٹیل میدان کربلا کا، جہاں بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے تھے کبھی، آج عالی شان حرم ہیں، روزے ہیں، اور ان حرم اور ان روزوں میں جانے والا ایک متنفس لاؤ جو نماز کا انکاری ہو، جو روزے کا انکار کرنے والا ہو، جو قرآن سے دور رہنے والا ہو۔ آپ کے تازے طرز عمل بتاتے ہیں کہ آپ ان سب چیزوں سے دور کر رہے ہیں لوگوں کو، لیکن ان روزوں تک جانے والوں کا عمل ایران سے لے کے لبنان، شام، عراق، ہندوستان، سب جگہوں میں آپ کو ملے گا جو اس کا احترام کرتے ہیں۔ بڑے بڑے ہندوستان میں بھی امام باڑے ہیں، ان امام باڑوں میں جانے والوں کو کسی ایک کو بتاؤ، نہیں بتا سکتے آپ، سب اسلام پر عمل کرتے ہیں۔ تو آپ کا کہنا کہ اس سے شرک ہو جائے گا اور یہ قبروں کے پاس بیٹھ کے سب کرنا شرک کی طرف لے جانا ہے، آپ نے سورہ البقرہ کی جس آیت کو دلیل بنایا ہے کہ جس کی بنیاد پر آپ قتل کا حکم جاری کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو قبر پرستی کی طرف جاتے ہوں شرک کی بنیاد پر، وہ آیت خود آپ کے نزدیک ہے، آپ کے فتوے میں، لیکن ہمارے نزدیک اس لیے غلط ہے کہ اسی آیت سے پہلے کی اور بعد کی ساری آیتیں آپ دیکھ ڈالیں، اس کے اندر ان لوگوں کا حکم ہے کہ جو معاہدوں کو توڑ رہے ہیں، ان معاہدہ کو توڑنے والوں کے لیے حکم ہے، اور جو معاہدے پر عمل کرنے والے ان کے لیے نرمی کا حکم ہے۔ تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام پر ہیں ہی نہیں، جو اسلام پر ہیں، نمازیں، روزے، عبادتیں، ان کا مسلک ہے کہ ان قبروں کا احترام ہونا چاہیے، ان روزوں کو بننا چاہیے۔ 8 شوال یہ تاریخ وہ ہے کہ ساری دنیا اس میں غم مناتی ہے اپنے روزوں کے منہدم ہو جانے کا، جس میں ہمارے چاروں اماموں کے روزے ہیں، رسول کے ازواج کی روزے ہیں، وہاں اصحاب کے روزے ہیں، ان کے فرزند جو رخصت ہو چکے تو ان کا روزہ ہے، وہاں سے مل کر ہماری شہزادی کا، ان تمام چیزوں پر ہمارا احترام۔ خود مکہ معظمہ میں جنت المعلا، جس کو لوگ جنت المعلا کہتے تھے، جنت المعلا وہ پورا قبرستان ہے، حضرت عبد المطلب، حضرت ابو طالب، جناب حضرت خدیجہ، ان سب کی قبریں تھیں، آج آپ نے سب منتظم کر رکھا ہے۔ آثار اسلامیہ کو اس طرح حقیر کرنا خود اسلام کو حقیر کرنا ہے اور خود قرآن کے احکام کو حقیر کرنا ہے۔ یہ بہتر یہ ہے کہ ساری دنیا کے احتجاج کو سامنے رکھیے اور اپنے فتحوں کو اپنے پاس رکھیں، آپ کم سے کم باقی دنیا اسلام کے جو دل کی آواز ہے اس کو قبول کیجئے، اور ان جگہوں پر جو حرم ہے مقدس پہلے تو اس سے بہتر بنانے کی اجازت دی جانا چاہیے۔ اور میں آخر میں اتنا کہوں گا، بہت لائق تحسین ہے یہ خدام زہرا جو یہ ریکارڈنگ کر کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں، بہت ان کی محنت ہے، مشقت ہے، اور خدا ان کو ترقی دے۔ میں اتنی بات آخر میں اور کہہ دوں کہ لکھنؤ سے یہ کام شروع ہوا، احتجاج کا کام۔ آپ دیکھیں ہمارے بزرگ ہوتے تھے امروہے کے، مولانا ظفر حسن صاحب قبلہ، سید ظفر حسن صاحب قبلہ، جو ترجمہ کیا ہے اصول کافی کا بھی، اور بڑی کتابیں ان کی ہیں۔ انہوں نے بہت پہلے اس کو لکھا کہ لکھنؤ میں احتجاجات کا سلسلہ، جب میں بہت بچہ تھا تو میرے گھر سے سرکار نجم الملت کے شریعت قدے سے
احتجاج کے طور پر 8 شوال کو علم اٹھتا تھا، انجمن عباسیہ کے ذمہ دار لے کر جاتے تھے اور نوحہ پڑھتے ہوئے جاتے تھے، اور بہت لوگ اس کو سڑک تک پہنچا کے پھر جہاں تک یہ بیت المال تک سب جاتے تھے۔ تمام علماء لکھنؤ کے جتنے تھے انہوں نے اتحاد و اتفاق کے ساتھ اس احتجاج کو طے کیا۔ جب اس بارے میں انہوں نے قرارداد پاس کی آل انڈیا شیعہ کانفرنس میں بھی اور جگہوں پر بھی، جب اس کا 97 سال پہلے قصہ شروع ہوا اور منظم کیا گئے جنت البقیع کے روزے، تو تمام علماء سابقین، سرکار ناصر الملت، سرکار مولانا آقا حسن صاحب قبلہ، سرکار مولانا سید باقر صاحب، خود جناب میرے دادا سرکار نمز الملت مولانا سید حسن صاحب قبلہ، اور جتنے افراد جو سب تھے، سرکار مفتی اعظم، ان سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ یہ دن یوم احتجاج قرار دیا جائے گا، اور جب سے آج تک احتجاج ہوتا ہے 8 شوال کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ میں اتنی بات کہنا چاہتا ہوں کہ اگر حضرت آیت اللہ رضویٰ المرحوم سید روح اللہ الخمینی، جن کی وجہ سے آج یوم القدس منایا جاتا ہے، وہ سارا دنیا اسلام اس کو ایک ہو کر مناتا ہے، میں کہوں گا جس طرح آپ سب یوم القدس ایک ہو کر مناتے ہیں احتجاج اسرائیل کے سامنے، ویسے سب مل کر جنت البقیع کے لیے بھی احتجاج کرو، تاکہ جو اسرائیل کے نقش قدم پر لوگ چل رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ کام غلط ہوا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جلد سے جلد ہم کامیاب ہوں گے، اور بقیع، جنت البقیع اس کو کہا جانے لگا۔ پہلے یہ خالی بقیع غرقت کہلاتی تھی، غرقت کی جھاڑیوں کی وجہ سے، غرقت کی جھاڑیاں ہیں تو بقیع غرقت، بقیع ٹکڑے کو کہتے ہیں، جہاں بقیع کے پاس، اس ٹکڑے کے پاس یہ جھاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ جب سے وہاں اصحاب رسول کی تدفین خود ہمارے میں، تو اس وقت اس کو جنت بھی کہا جانے لگا، اس لیے اس کو جنت البقیع کہا جانے لگا، جنت کا ایک ٹکڑا۔ اس لیے جنت کا ٹکڑا ہے کہ رسول سے وابستہ ان تمام شخصیتوں کے وہاں روزے تھے، قبریں ہیں، قابل احترام شخصیتیں ہیں، ان کا احترام کرنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔